بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. آپ حضرات کے سامنے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کو دنیا کے لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجنے کا ایک مقصد اور قرآن مجید کو اتارنے اور نازل کرنے کا ایک مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک، یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی تاکہ آپ انسانیت کو، دنیا کے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں. یہ بات اللہ تعالی نے اس لیے فرمائی کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے، نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے لوگ بہت سارے اندھیروں اور تاریکیوں کا شکار تھے اور بہت سارے اندھیرے اور تاریکیاں ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے، اس عظیم کتاب کے ذریعے لوگوں کو ان اندھیروں اور تاریکیوں سے
حق کے نور اور ہدایت کی روشنی کی طرف نکالیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے لوگ جن گمراہیوں اور جن تاریکیوں کا شکار تھے، ان میں سے ایک بہت بڑا اندھیرا اور ایک بہت بڑی تاریکی وہ یہ بھی تھی کہ لوگ گمراہی کی دلدل کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ گمراہی کے اندھیرے نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے امی لوگوں میں، مکہ کے ان پڑھ لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کا کام کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس رسول کے آنے سے پہلے، اس پیغمبر کے مبعوث کیے جانے سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ تو ایک اندھیرا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اور انسانوں کو نکالنے کے لیے آئے، وہ گمراہی کی تاریکی اور ضلالت کا اندھیرا بھی تھا۔ تو یہ ضلالت اور یہ گمراہی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، چنانچہ ان لوگوں کے تمام معاملات کے اندر ضلالت اور گمراہی واضح طور پر موجود تھی۔ اور پھر اس ضلالت اور گمراہی کی وجہ سے، گمراہی کے اس اندھیرے کی وجہ سے وہ لوگ بہت سارے ایسے عقائد اپنائے ہوئے تھے جن کا صحیح معنوں میں اس دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا جس دین کو ماننے کا وہ دعویٰ کیا کرتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، ان کی ملت اور ان کی شریعت، اس کے ساتھ ان عقائد کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ان کے عقائد کے اندر جو بہت ساری خرابیاں موجود تھیں، ان میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ توہم پرستی کا شکار ہو جاتے تھے۔ توہم پرستی ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کے عقائد اور ان کی سوچ کا حصہ بن چکی تھی۔ توہم پرستی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ جہالت یا خوف کی وجہ سے کسی چیز کے اوپر یقین کرنا شروع کر دے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بندہ اپنے ذہن سے اور اپنے دماغ سے ایک وہم اور ایک سوچ اپنے دل دماغ کے اندر بٹھا لے اور پھر اسی کی پیروی کرنا شروع کر دے۔ یہ توہم پرستی ہوتی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت ان لوگوں کے عقائد کے اندر بھی گمراہی موجود تھی۔ تو اس لیے توہم پرستی کا پایا جانا اور اس قسم کے بے بنیاد خیالات، باطل نظریات اور اسی طرح سے وہ سوچ جس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں، ان کے عقائد کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہو چکی تھیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس گمراہی سے بھی اور اس اندھیرے سے بھی ان کو نکالنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی باطل اور بے بنیاد عقائد اور نظریات تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توہم پرستی پر مبنی خیالات، عقائد، اللہ کے رسول نے ان کی مکمل تردید فرمائی اور ان کو بے بنیاد قرار دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں زمانہ جاہلیت کے توہم پرستی پر مبنی 4 چیزوں کی اللہ کے رسول نے تردید فرمائی۔ 4 قسم کے طریقے تھے توہم پرستی کے، بدشگونی لینے کے اور اس قسم کے غلط عقائد اور نظریات کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ان 4 چیزوں کی تردید فرمائی اور توہم پرستی پر مبنی ان باطل اور بے بنیاد نظریات کو اللہ کے رسول نے رد فرمایا۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ تھا،
وہ سمجھتے تھے کہ بیماری بیمار شخص سے دوسرے صحیح سلامت آدمی کے اندر بذات خود منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی تقدیر، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کا عقیدہ تھا اور ان کا خیال تھا، ان کے گمان کے مطابق کہ اگر ایک بندے کو بیماری لگی ہے تو اس بندے کو لگی ہوئی بیماری دوسرے بندے کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ ایک جانور کو بیماری لگی ہے تو اس جانور کو لگی ہوئی بیماری بذات خود متعدی ہو کر دوسرے جانور کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باطل سوچ کا انکار کیا۔ آپ نے فرمایا لا عدویٰ، کہ چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص کی بیماری بذات خود دوسرے بندے کو لگ جائے۔ آپ نے اس چیز کی نفی فرمائی، فرمایا لا عدویٰ، بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے اندر اور ان الفاظ کے اندر اس توہم پرستی پر مبنی عقیدے کو اللہ کے رسول نے مکمل طور پر رد فرما دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تو ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا شخص اس نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر بات ایسے ہی ہے کہ بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی اور بیمار شخص سے بیماری صحیح شخص کے اندر اور صحت مند آدمی کی طرف منتقل نہیں ہوتی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ جو ریت کے اندر ہوتے ہیں، میدان میں ہوتے ہیں اور وہ بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، گویا کہ وہ ہرن کی طرح صاف ستھرے ہوتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی خارش نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب ان صاف ستھرے بغیر بیماری والے اونٹوں کے درمیان ایک خارش زدہ اونٹ کو چھوڑ دیا جائے، ایسے اونٹ کو چھوڑ دیا جائے جسے خارش کی بیماری لگی ہو، تو پھر وجہ کیا ہے کہ جو صحیح سلامت اونٹ تھے ان کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا فمن اعدل اول، یہ بات کہنے والے کہ خارش زدہ اونٹ کو اگر صحیح سلامت اونٹوں کے درمیان چھوڑا تو پھر ان کو خارش کی بیماری کیوں لگ جاتی ہے؟ اگر بیماری متعدی نہیں ہوتی، منتقل نہیں ہوتی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا فمن اعدل اول، اچھا پھر یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو خارش کی بیماری کہاں سے لگی؟ پہلے اونٹ کو خارش کی بیماری کس نے لگائی؟ اگر اس کو اللہ کے حکم سے وہ خارش کی بیماری لگی ہے تو باقی جو صحیح سلامت اونٹ تھے ان کو بھی اللہ کے حکم سے خارش کی بیماری لگی۔ تو آج یہ چیز افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عام ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس کے ساتھ بیٹھنے سے اجتناب کیا جاتا ہے، خاص طور پر جن بیماریوں کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ یہ متعدی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ منتقل ہوتی ہیں، اور اگر کوئی صحیح سلامت ایسے بیمار شخص کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں لوگ بیمار آدمی کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ جس جگہ پر وہ بیٹھا ہے، جس جگہ پر وہ لیٹا ہے، وہاں پر لیٹنے سے اجتناب کریں گے، وہاں پر بیٹھنے سے اجتناب کریں گے، اور وہ جن برتنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اس سے اجتناب کریں گے، اور کسی چیز کو پکڑا اس نے استعمال کیا اس سے اجتناب کریں گے۔ تو یہ چیز اسلام کے اندر درست نہیں ہے۔ اگر اس کو اللہ کے حکم سے بیماری لگی ہے اور اللہ نے وہی بیماری آپ کے مقدر میں لکھی ہے، آپ بے شک ہزار احتیاط کر لیں، آپ کو بیماری وہ لگ جائے گی۔ اور اگر آپ کے مقدر میں وہ بیماری نہیں لکھی تو آپ کوئی احتیاط نہ بھی کریں اور اسی طرح سے کوئی ہیلا اختیار نہ بھی کرے، پھر بھی وہ بیماری آپ کو نہیں لگ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معاملہ رکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اب ایسے بندے کے پاس بیٹھنے چھوڑ دے اور یہ عقیدہ رکھے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو مجھے بیماری لگ جائے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی عام ہوتی ہے کہ جس کو نزلہ زکام لگا ہو عام طور پر اس کا جوٹھا نہیں پیا جاتا،
ہم نے سوچ کر بنا رکھی ہے میں بھی پیوں گا تو مجھے بھی نزلہ زکام کی شکایت ہو جائے گی۔ بھائی احتیاط، اسباب کو اختیار کرنا وہ الگ چیز ہے، لیکن انسان ایک عقیدہ بنا لے، ایک پختہ سوچ بنا لے، نظریہ بنا لے، یہی توہم پرستی ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا اور آپ نے اس کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ فرمایا لا عدوى، یہ بیماری منتقل ہونے کا عقیدہ، یہ چھوت چھات کا عقیدہ، بیمار کو چھوئیں گے، مریض کو ہاتھ لگائیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کی بیماری ہمارے اندر منتقل ہو جائے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے باوجود بھی ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھے اور اس قسم کی اس کی سوچ ہو تو یقیناً پھر یہ ایمان اور عقیدے کی کمزوری کی دلیل ہے، عقیدے اور ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 4 کام ہیں جو زمانہ جاہلیت کے ہیں، 4 کام زمانہ جاہلیت کے ہیں۔ فرمایا اگرچہ وہ زمانہ جاہلیت کے ہیں لیکن لن یدع الناس، لوگ ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، لوگ ان 4 چیزوں پر عمل کرتے رہیں گے، وہ 4 کام لوگوں کے درمیان موجود رہیں گے۔ اور ایک بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت ان کو نہیں چھوڑے گی۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ ایک تو نوحہ کرنا، مصیبت کے اوپر، تکلیف کے اوپر، اور اسی طرح سے غم اور پریشانی کے وقت نوحہ کرنا، چیخ و پکار کرنا، زور زور سے رونا، اور اسی طرح سے اپنے جسم کو نوچنا، کپڑے پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، یہ نوحہ کرنا اللہ کے رسول نے فرمایا زمانہ جاہلیت کا کام ہے لیکن لوگ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسرا کام آپ نے فرمایا لوگوں کے حسب و نسب پر انگلیاں اٹھانا، لوگوں کی قوم، لوگوں کا قبیلہ، ان کی برادری، ان کا خاندان، اس کے اوپر طعن کرنا، تنقید کرنا اور اس کے بارے میں باتیں کرنا، فلاں کا قبیلہ اس طرح کا ہے، فلاں کی قوم اس طرح کی ہے، لوگوں کے خاندان کے بارے میں نکتہ چینی کرنا اور عیب تلاش کرنا۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا العدوى، یہ جو بیماری منتقل ہونے کا عقیدہ، نظریہ اور سوچ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کی ہے لیکن اس کو لوگ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کہتے تھے کہ اجرب بعیر، ایک ان کو خارش لگی، فاجرب 100 بعیر، اس ایک نے 100 کو خارش لگا دی، ایک کو خارش کی بیماری تھی، اس نے 100 کو خارش کی بیماری لگا دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فمن اجرب الاول، پہلے کو خارش کس نے لگائی؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ جو بیماری منتقل ہونے کا، یعنی بذات خود بیماری کا ایک جانور سے دوسرے جانور میں، ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے کا عقیدہ، آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے لیکن لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو آج یہ چیز ہمارے معاشرے میں موجود ہے، بڑی عام، اور عام طور پہ یہی نظریہ بنا ہوا، یہی سوچ بنی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس بیمار شخص کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں بھی بیماری لگ جائے گی۔ یہ اللہ کی مشیت، اللہ کا اذن، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ وہ کہاں پر گیا؟ اس کے اوپر ایمان جو ہونا چاہیے تھا، اس کے بارے میں جو پختہ عقیدہ ہونا چاہیے تھا، وہ کہاں پر؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان بڑی احتیاطیں کرتا ہے لیکن بیماری پھر بھی اس کو لگ جاتی، بیماروں سے بھی دور رہتا ہے اور اسی طرح سے بیماری والی جگہ سے بھی دور رہتا ہے، بیماری کے اسباب سے بھی بیٹھتا ہے لیکن بیماری پھر بھی اس کو لگ جاتی، اور بعض دفعہ کوئی احتیاط نہیں لیکن پھر بھی بیماری نہیں لگتی۔ بھائی اگر ایسے ہوتا کہ ایک بندے کی بیماری دوسرے میں منتقل ہو جاتی، بذات خود بیماری متعدی ہوتی، تو پھر سارا ہسپتال کا عملہ بیمار ہوتا، سارا ہسپتال کا عملہ، بڑا ہسپتال ہوتا ہے، وہاں پر کئی ڈاکٹر، کئی نرسیں اور اسی طرح سے کئی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پھر سارے بیمار ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پر کسی کے آنے سے، کسی بیمار کے موجود ہونے سے بیماری منتقل ہونی تھی تو پھر تو ڈاکٹر ہی بھاگ جائے مریضوں کو چھوڑ کر، عملہ ہی بھاگ جائے پورا۔ تو بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، بذات خود بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ کسی بیمار کو چھو لینا، اس کی استعمال شدہ چیز کو ہاتھ لگا لینا، اس سے بیماری نہیں آتی ہے جب تک کہ اللہ کا حکم
اللہ کا حکم نہ ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ بیماری کے اسباب سے بچنے کی کوشش نہ کرے، احتیاط نہ کرے، احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرے، نہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرے، احتیاط بھی کرے، بیماری کے اسباب سے بھی بچے، لیکن عقیدہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ احتیاطی تدابیر تبھی کام آئے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری سے محفوظ رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ بیماری لکھ دے تو پھر احتیاطی تدابیر بھی کام نہیں آتی ہے۔ تو یہ توہم پرستی کا ایک انداز تھا، طریقہ تھا زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں کہ بیماری کے بذات خود متعدی ہونے کا وہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا عدوى، بیماری کا متعدی ہونا اور اس کا عقیدہ رکھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری چیز، زمانہ جاہلیت کے لوگ جب کسی کام کے لیے نکلنا شروع کرتے، گھر سے نکلتے، یا تو اس مقصد کے لیے انہوں نے خاص پرندے پار رکھے ہوتے تھے، یا پھر آسمان کے اوپر پرندے کو اڑتا ہوا دیکھتے تھے۔ اگر ان کا چھوڑا ہوا اڑایا ہوا پرندہ یا ویسے آسمان پر اڑتا ہوا پرندہ اگر دائیں طرف نکل جاتا تو سمجھتے تھے اب خیر ہی خیر ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا، لہٰذا جس کام کے لیے ارادہ ہوتا تھا اس کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ اب نفع ہوگا اس کام کے اندر، کیوں؟ کیونکہ پرندہ دائیں طرف مڑ کر گیا ہے، دائیں طرف مڑ کر گیا ہے، اور اگر ان کا چھوڑا ہوا اڑایا ہوا پرندہ یا آسمان میں ویسے اڑنے والا پرندہ جس کو وہ دیکھ رہے ہوتے تھے اگر وہ بائیں طرف اڑ کر جاتا تو اس سے وہ بدشگونی لیتے تھے، کہتے تھے کیونکہ بائیں طرف اڑ کر گیا ہے اور بائیں طرف، بائیں ہاتھ، بائیں سائڈ، یہ کیونکہ اچھی نہیں ہوتی، خیر و برکت کی علامت نہیں ہوتی، جس کا مطلب یہ اب اگر ہم یہ کام کرنے گئے تو نقصان ہوگا۔ تو اس کو وہ تطیر کا نام دیا کرتے تھے، یعنی پرندے اڑا کر نفع نقصان اپنے لیے معلوم کرنا، طے کرنا، اور اسی کو ہماری زبان میں بدشگونی کہا جاتا ہے کہ اگر اس طرح سے ہو گیا تو جناب یہ اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں ہوا تو اس کا نقصان ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ، بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ بدشگونی اگر کوئی کسی پرندے سے لے، جانور سے لے، جیسے ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا کام پر جاتے ہوئے تو کام نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، اور کئی لوگ اس عقیدے میں اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ وہ واقعتاً کام چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے توہم پرستی کا، جو توہم پرستی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کی زندگی کی عجیب حالت ہوتی ہے، بڑے بڑے فائدے اپنے چھوڑ دیتا ہے، بڑے بڑے نقصان برداشت کر لیتا ہے، کس وجہ سے؟ توہم پرستی کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدشگونی اور یہ چیزیں اس عقیدے کی جڑیں کاٹتے ہوئے فرمایا ولا طیرۃ، بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے کام تھے کہ وہ اس طرح سے جناب یہ سب کچھ کیا کرتے تھے، اور آج جناب لوگوں نے کیا ہے کہ نمبر بنا رکھے، جی فلاں میرا لکی نمبر ہے، فلاں نمبر جو ہے نا وہ اگر آ گئے تو اس کا نقصان ہوگا، یہ بنا رکھے آج لوگوں نے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی جگہ پر حادثہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، کہتے ہیں یہ جگہ بڑی ملوث ہے، یہاں پر نقصان ہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی صورتیں ہمارے معاشرے میں اس کی موجود ہیں، بدشگونی کی کئی صورتیں موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظریے کی جو زمانہ جاہلیت کا نظریہ تھا، اللہ کے رسول نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا الطیر یجری بقدر، کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ پرندے اڑاتے، دائیں طرف گیا تو فائدہ ہوگا، بائیں طرف اڑ کر گیا تو نقصان ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پرندہ جو اڑ کر گیا ہے، دائیں طرف اڑا ہے، بائیں طرف اڑ کر گیا ہے، فرمایا وہ تو تقدیر کے مطابق اڑ رہا ہے، جیسے اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ فلاں وقت میں، فلاں گھڑی میں، فلاں دن کے اندر فلاں رنگ کا، نام کا، قد و قامت کا پرندہ دائیں طرف اڑ کر جائے گا اور بائیں طرف اڑ کر جائے گا، تو پرندے نے ویسے ہی اڑنا ہے، اسی طرف ہی جانا ہے، تو اس میں پرندے کا اپنا کوئی ذاتی عمل دخل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پرندے کا دائیں طرف یا بائیں طرف اڑنا انسان کا نفع نقصان اس کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے،
انسان کا نفع نقصان، یہ بات یاد رکھیے، نفع اور نقصان، فائدہ اور نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا کسی مخلوق کے ساتھ نہیں جوڑا، نہ کسی پرندے کے ساتھ، نہ کسی جانور کے ساتھ، نہ کسی انسان کے ساتھ، نہ کسی وقت، کسی مہینے، اور نہ ہی کسی جگہ کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ نہیں جوڑا۔ نفع نقصان اسی کے پاس ہے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، نفع نقصان کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ تو اس نے نہ بلی کے ساتھ نقصان کو جوڑا ہے جی، نہ کسی اور چیز کے ساتھ، نہ پرندے کے ساتھ نفع نقصان کو جوڑا ہے، نہ کسی اور چیز کے ساتھ۔ تو یہ باطل عقیدے، نظریات ہیں، اور اسی طرح سے بڑی اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ کبا آ کر صبح صبح بولنا شروع کر دے، ہم کہتے ہیں نہیں خیر، آج خیر نہیں لگتی ہے، لگتا ہے کسی کی وفات کی خبر آنے والی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے کہ الو کے مہینے، الو پرندے کو ہمارے معاشرے میں منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور اسی لیے احادیث کے اندر بدشگونی لینے کو شرک کہا گیا۔ بدشگونی، اللہ کے رسول نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، 3 بار آپ نے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ انسان اگر پرندے یا جانور یا کسی بھی چیز کے ساتھ اپنے نفع نقصان کو جوڑ رہا ہے کہ میرا فلاں فائدہ فلاں چیز کی وجہ سے ہوا، فلاں نقصان فلاں پرندے جانور کی وجہ سے ہوا، تو اس نے ایک ایسی چیز کے ساتھ اپنے فائدے نقصان کو جوڑ دیا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے نقصان کا ذریعہ نہیں بنایا۔ تو وہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ اس پرندے کو، اس جانور کو، یا جو بھی چیز ہے جس کے ساتھ اپنے نفع نقصان کو جوڑ دیا ہے، اس کو اللہ کا وہ شریک بنا رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتی فقد اشرک، جس بندے کو اس کے کام سے بدشگونی نے روک دیا، فرمایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ کام پر جا رہے تھے، پیچھے سے کسی نے بلا لیا، تو اب کیا کہیں گے؟ اب کام نہیں ہو، پیچھے سے آواز کی، خاص طور پر اگر پیچھے سے بلانے والی بیوی ہو تو پھر اس کی خیر، تجھ پر اس نے اب بلانا تھا مجھے، اب تو کام نہیں ہو۔ کام پر جا رہے تھے، راستے میں حادثہ دیکھ لیا، برا منظر دیکھ لیا، ناپسندیدہ منظر دیکھ لیا، واپس آ جائے، اب کام نہیں ہو۔ کام پر جا رہے تھے، کسی بندے، ایسے بندے سے ملاقات ہو گئی جس کو پسند نہیں کرتے، چاہتے نہیں، کیا کہیں گے ہم؟ فلاں منحوس کا چہرہ صبح صبح دیکھ لیا، سارا دن خراب جائے گا، کام نہیں ہونے والا، نقصان ہوگا، چلو واپس۔ یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بدشگونی نے جس بندے کو اس کی ضرورت سے، حاجت سے، کام سے واپس کر دیا، فرمایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ وہ شرک کرنے والا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا طیرۃ، بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اور تیسری چیز اس حدیث میں اللہ کے رسول نے جس کی تردید فرمائی، آپ نے فرمایا ولا حامۃ، کہ الو کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں الو نام کے پرندے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس کی آواز کو اگر وہ خاص طور پر رات کو بولے تو، رات کو اگر الو بولے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز، زمانہ جاہلیت کے لوگ بذات خود الو کو منحوس سمجھتے تھے، اسی لیے ان کا توہم پرستی والا یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر ان میں سے کسی کے گھر کی چھت پر آ کر، خاص طور پر رات کو اگر الو آ کر گر جاتا، بیٹھ جاتا، تو وہ سمجھتا تھا کہ اب میری موت ہو گئی، یا تو میری موت ہوگی یا میرے گھر میں سے کسی کی موت ہوگی۔ یہ حال تھا توہم پرستی، یہ حال تھا الو سے بدشگونی لینے کا، یعنی اتنے ڈرتے تھے، اتنے توہم پرستی کے اندر جو ہے نا مبتلا تھا۔
حالانکہ الو بھائی کو کسی کی موت لے کر تو نہیں گھوم رہا ہوتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی تلوار ہوتی تھی، نہ تیر ہوتا تھا، نہ نیزہ ہوتا تھا کہ وہ آئے گا اور مار دے گا۔ تو وہی بات ہے نا، توہم پرست جو انسان ہوتا ہے اور اس قسم کے باطل خیالات اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یوں کہہ لیجیے مرنے سے پہلے کئی بار وہ مرتا ہے۔ جہاں پر ڈرنا نہیں بھی ہوتا ہے وہاں پر بھی ڈر رہا ہوتا ہے، زندگی اس کی مفت میں عذاب بن جاتی ہے۔ ایک تو ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا، اور دوسرا الو کے بارے میں ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص قتل کر دیا گیا اور اس کا بدلہ نہ لیا گیا، اگر کوئی قتل کر دیا گیا اور ہم نے اس مقتول کا بدلہ نہ لیا، اس کے قاتل کو قتل نہ کیا، تو پھر وہ جو مقتول ہے اس کی روح الو کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور وہ پھر آوازیں دیتی ہے کہ مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ، جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے اس وقت تک اس کی روح الو کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور تیسرا ان کا نظریہ تھا الو کے بارے میں، وہ سمجھتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کی ہڈیاں یا اس کی میت کے جو باقیات ہیں وہ الو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ بولتے رہتے ہیں، اس کی روح اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور پھر وہ آ کر آواز نکالتی رہتی ہے۔ تو یہ اس قسم کا باطل نظریہ تھا ان کا الو کے بارے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم کے تمام نظریات کی تردید فرمائی، فرمایا بلا ہامتا کہ الو کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ الو منحوس ہے، نہ اس کی آواز منحوس ہے، اور نہ ہی یہ الو جو ہے نا کسی مرنے والے کی روح کی شکل اختیار کرتا ہے یا اس کی شکل دھار لیتا ہے۔ یہ جتنے بھی باطل عقائد نظریات تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کی تردید فرمائی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو الو ہے نا، الو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جاہلیت میں اس کے بارے میں جو عقائد نظریات توہم پرستی کے خیالات موجود تھے اس میں سے کوئی بھی چیز الو کے اندر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو وہی بات ہے کہ انسان کی موت، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے الو کے ساتھ نہیں جوڑی ہے، ان چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑی ہے۔ تو آپ نے اس چیز کی تردید فرمائی۔ اور چوتھی چیز اس حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمائی، فرمایا ولا سفر، کہ سفر بھی نہیں ہے، سفر بھی نہیں ہے۔ کیا معنی ہے سفر بھی نہیں ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں تشریح علماء نے کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کیونکہ 3 مہینے حرمت والے مسلسل آتے تھے ایک ساتھ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ۔ اور زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی، عرب لوگ بھی ان 3 حرمت والے مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، اس لیے ان 3 مہینوں کے اندر جنگ بند ہو جاتی تھی، قتل و غارت نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اور اسی طرح سے جو چور ڈاکو راہزن ہوتے تھے، قافلے لوٹنے والے، وہ بھی باز آ جاتے تھے۔ 3 مہینے وہ بیٹھے رہتے تھے گھر کے اندر، کوئی ڈاکہ، کوئی چوری، کوئی قافلہ لوٹنا نہیں۔ تو جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، تو جناب جنگ و جدال بھی شروع ہو جاتا، قتل و غارت بھی شروع ہو جاتا، سب کچھ شروع ہو جاتا، اور پھر قافلے لوٹنے والے چور ڈاکو بھی پھیل جاتے تھے، بد امنی بھی عام، قتل و غارت بھی عام۔ تو اس وجہ سے زمانہ جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے چوریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، قافلے بھی لوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، خون خرابہ پھر شروع ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ مہینے منحوس ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہی تصور ہے سفر کے مہینے کے بارے میں، 1,80,000 بلائیں اترتی ہیں، جس طرح سے توہم پرستی پھیلائی جاتی ہے، ہزاروں مصیبتیں اترتی ہیں، جی ہزاروں بیماریاں اترتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر مردوں کے اوپر یہ مہینہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ سفر کے مہینے میں شادی نہیں بعد میں کر لینا، اس مہینے میں شادی نہیں، منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سفر کے مہینے میں نیا کاروبار نہیں، نیا کاروبار، نیا کام کبھی شروع نہ کرو، اگلے مہینے میں، بعد میں کبھی کر لینا۔ تو یہ آج نظریات ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، بلکہ بعض ٹی وی چینل والوں کو آپ دیکھیں گے
وہ جناب اس قسم کی خرافات، اس قسم کی بےہودہ باتیں اور اسی طرح سے بے بنیاد باتیں ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی اس مہینے کے اندر تو بڑی بلائیں پڑتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو پھر کیا کرو؟ لو جی جناب تازہ تازہ بدعت حاضر ہے، پھر یہ کر لو، وہ جو نماز پڑھ لو 4 رکعت، اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے اندر فلاں فلاں صورتیں پڑھنی ہے، فلاں فلاں دعا پڑھنی ہے، وہ جو ہزاروں بلائیں اور مصیبتیں سفر کے مہینے میں اترتی ہیں، اللہ آپ کو اس سے بچا لے۔ پہلے ایک باطل چیز کی بنیاد رکھی اور پھر اس کا علاج کس سے کیا؟ ایک بدعت کے ساتھ، دین میں اضافے کے ساتھ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، سفر کے مہینے میں نحوست نہیں ہوتی، سفر کا مہینے کا پہلا منگل ہو، پہلا بدھ ہو، اس کی 13 تاریخ ہو، کوئی بھی اس کا دن، کوئی بھی اس کی تاریخ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رد فرما دیا، فرمایا ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ اچھا کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، تو انہوں نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ سفر الخیر، کہ سفر کا بھلائی والا مہینہ، سفر المظفر، سفر کا مہینہ کامیابی والا۔ بھائی اللہ نے آپ کے فائدے کو، آپ کی کامیابی کو، آپ کے نقصان کو، ناکامی کو کسی مہینے دن کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، کسی مہینے دن کے ساتھ۔ رمضان میں لوگوں کو نقصان نہیں ہوتے، تو کیا لوگ بلا رمضان کے مہینے منحوس ہوتے؟ سفر میں لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا؟ فائدے بھی ہوتے، نقصان بھی ہوتے، یہ مہینہ بھی باقی مہینوں کی طرح اور اس کے دن بھی باقی مہینوں کے دنوں کی طرح۔ تو اللہ کے رسول نے رد فرما دیا اس چیز کو۔ ایک تفسیر یہ کی گئی اس کی، دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ایک گڑبڑ کرتے تھے، تقدیم و تاخیر کرتے تھے۔ حرمت والے 3 مہینے ایک ساتھ آتے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تو وہ کیا کرتے تھے؟ 2 مہینے تو رک جاتے، ذوالقعدہ ذوالحجہ برداشت کر لیتے، صبر کر لیتے، لیکن جب محرم کا مہینہ آتا تو تیسرا مہینہ حرمت والا ان کے لیے رکنا یہ ممکن نہیں ہوتا تھا، لہٰذا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے کہ محرم کو سفر کی جگہ پر، سفر کو محرم کی جگہ پر لے آتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، یہ جو کبھی کبھار گڑبڑ کی جاتی ہے، سفر کو محرم کی جگہ پر، محرم کو سفر کی جگہ پر، آپ نے فرمایا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس مہینے کا اصل مقام ہے، جو ترتیب ہے وہی رہے گی، اس میں آگے پیچھے نہیں کرنا ہے، تقدیم و تاخیر نہیں، گڑبڑ نہیں کرنی۔ ایک معنی یہ ہے، اور تیسرا معنی اس کا یہ کیا گیا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سفر جو ہے نا، سفر ایک کوئی جانور ہوتا ہے، سانپ نما ایک کوئی جانور ہوتا ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، اور پھر جس کو یہ سفر نام کا جانور جس کے پیٹ کے اندر ہو وہ متعدی بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ جانور ایک انسان سے یا ایک اونٹ سے دوسرے انسان دوسرے اونٹ کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ولا سفر، یہ جو جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ سفر نام کا ایک جانور بندے کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سفر نام کی کوئی بیماری اور یہ سفر نام کا کوئی جانور بھی نہیں ہوتا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے توہم پرستی کے اوپر مبنی کچھ عقائد اور خیالات تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تردید فرمائی۔ بعض روایتوں میں کچھ اور چیزیں ملتی ہیں، ایک چیز ملتی ہے صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ولا غول، کہ جن بھوت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے سرے سے جن کا انکار کر دیا ہے کہ جن ہے ہی نہیں۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جنگل میں، صحرا میں، بیابان کے اندر خاص قسم کے جن ہوتے ہیں جن کا نام غول ہوتا ہے، اور وہ شکلیں بدل بدل کر آتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو غلط راستہ دکھاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تردید فرمائی، گویا کہ وہ لوگ جنوں سے، بھوتوں سے، شیطانوں سے ڈرتے تھے، اور ان کے اوپر بڑا خوف طاری ہوتا تھا، خوف یوں کہہ لیں کہ ان کے اوپر سوار ہوتا تھا ان کا، اور اس سے پھر کیا ہوتا تھا؟ شیطانوں کو اور جرأت آتی تھی،
جنوں کو اور طاقت ملتی تھی اور پھر وہ ظاہر بات ہے اور پریشان کرتے ہوں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی تردید فرمائی کہ یہ جو عقیدہ ہے جنگل صحرا بیابان، اس میں خاص قسم کے شیطان اور جن ہوتے ہیں، شکلیں بدل بدل کر لوگوں کو راہ سے بھٹکاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اور آج جناب جن بھوت کا نام آ جائے تو مسلمان کانپنے لگ جاتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ آج شیطان، جن، بھوت، پریت اور پتہ نہیں کیا کچھ، جادو کا اثر کرنا، آسیب کا ہونا، ان چیزوں کا زیادہ اثر کرنا اور بڑا جلدی اثر کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے، ایمان کے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئی. اور آج جیسے ہی جن، بھوت، آسیب وغیرہ کا نام آتا ہے، مسلمان جناب تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا ہے. اور ہماری کمزوری اور ہمارا ڈرنا شیطان اور جن کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. اور آج اسی چیز کے نام پر لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے وہاں الناس. یہی کچھ چل رہا ہے نا آج. یہ عام لوگ اسی طرح سے اس قسم کے لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر رہے ہیں، ان کی عزتوں کو بھی پامال کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، ایمان کے اوپر بھی ڈاکے ڈال رہے ہیں. ڈرایا جاتا ہے، ہماری عوام بھی ڈر جاتی ہے. جی اگر تم نے بابا جی کی گستاخی کی نا تو پھر وہ جو موکل ہے نا وہ پھر تمہیں نہیں چھوڑیں گے. ان کے پاس کتنے جن ہیں، ان کے پاس چھوڑ دیں گے کسی کو لگا دیں گے تمہارے پیچھے. اور جناب جن کا نام آ گیا، موکل کا نام آ گیا، جی بھوت کا نام آ گیا. تو جناب مسلمان جتنا بہادر ہو، اب گئی اس کی بہادری سے. تو اللہ کے اوپر یقین اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، یہ چیز ہونی چاہیے. تو یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تردید فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے شیطانوں سے ڈرنا اور جنوں سے ڈرنا اور یہ سمجھنا کہ وہ جنگل بیابان میں شکل بدل کر آئیں گے اور ہمیں راستہ بھلا دیں گے. آپ نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور یہی وہ چیز تھی، حقیقت تھی جو حقیقت خود جنوں نے بیان کی تھی. سورہ جن کے اندر 29واں پارہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا کہ کچھ انسان بعض جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، پھر انہوں نے ان جنوں کو حد سے بڑھا دیا. اصل میں کیا ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں؟ یہ ہوتا تھا جب سفر کرتے تھے اور کسی ویرانے میں، کسی دور دراز آبادی سے دور دراز کسی جگہ پر پڑاؤ کرنا ہوتا تو وہاں پر کیا کرتے، اگر وہاں پاس کوئی علاقہ ہوتا، کوئی بستی ہوتی، کوئی جگہ ہوتی، اس کے سردار سے بھی بنا لیتے اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے اعوذ بسید اہل ھذا الوادی، اس وادی کے رہنے والوں کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں. تو وہ جو شیطان اور جن ہوتے تھے وہ اور بھی چوڑے ہو جاتے تھے کہ دیکھو انسان ہم سے ڈر رہے ہیں، یہ انسان ہم سے ڈر رہے ہیں. تو پھر ظاہر بات ہے جب انسان اس سے ڈر رہے ہوتے تھے اور اس کی وہاں کی ان کے سرداروں کی پناہ مانگ رہے ہوتے تھے تو پھر ان کو اور قوت ملتی، تقویت ملتی اور پھر وہ ان کے اوپر اور حاوی اور مسلط ہوتے. تو اسی کا اقرار جن جب مسلمان ہو گئے تو وہ اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ بعض انسان بعض جنوں سے پناہ مانگتے ہیں اور ان سے پناہ مانگ کر ان کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا بلا غولا کہ جن بھوت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی ان سے ڈرنا اور یہ خوف کھانا وہ شکل بدل کر آئیں گے، بھٹکا دیں گے، راستہ بلا دیں گے، فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ایک روایت کے اندر ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا نوء کہ ستارے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. نو کا معنی ہوتا ہے ستارے کا طلوع ہونا یا ستارے کا غروب ہونا. زمانہ جاہلیت میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ جب فلاں ستارہ طلوع ہوگا یا فلاں ستارہ غروب ہوگا یا فلاں ستارہ ایک خاص مقام پر پہنچے گا تو اس وقت بارش ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تردید فرما رہے ہیں، اس چیز کا رد فرما رہے ہیں. تو زمانہ جاہلیت کے لوگ کائنات کے نظام کے اندر ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھتے تھے. ان کا عقیدہ تھا، ان کا نظریہ تھا کہ ستارے ان کی کائنات کے نظام کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا عقیدہ تھا کہ فلاں ستارہ طلوع ہوگا یا غروب ہوگا تو بارش ہوگی. اللہ کے رسول نے اس چیز کی تردید فرمائی. جیسے آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی، ستاروں کی چال سے قسمت کا حال معلوم کرنا،
یہ جاہلیت کے عقیدے ہیں۔ جی آپ کا ستارہ کون سا ہے؟ میرا ستارہ فلاں ہے، جی وہ تو آپ کے نام سے نہیں ملتا ہے، لہٰذا آپ کا تو نقصان ہوگا، فلاں کاروبار کریں گے آپ کا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آج مسلمانوں کا حال ہے، ستاروں کے اوپر ایمان، ستاروں کے اوپر یقین۔ اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصبح بی من عبادی مؤمن بی و کافر بالکواکب، کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ ان کا مجھ پر ایمان ہے، کافروں کے ستاروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور میرے بعض بندے اس طرح سے صبح کرتے ہیں وہ میرے ساتھ کفر کرتے ہیں، ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کون بندے ہیں؟ فرمایا جو میرے بندے اس طرح سے صبح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بارش ملی، فرمایا ان کا میرے اوپر ایمان ہے اور ستاروں کی تاثیر کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں جی فلاں فلاں ستارہ طلوع ہوا، فلاں ستارہ غروب ہوا، فلاں ستارہ فلاں مقام پر پہنچا، اس وجہ سے ہمیں بارش ہوئی، فرمایا اس کا ستاروں پر ایمان ہے اور یہ میرا بندہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ تو ہم نے قسمت کو کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ ستاروں کے ساتھ۔ فلاں کیا ہے جی؟ پامسٹ ہے۔ پامسٹ کسے کہتے ہیں؟ نجومی کو، علم نجوم کا ماہر علم نجوم۔ جناب یہ آپ کی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر، آپ کی ستاروں کی چال اور اس کی حرکت کو ملا کر یہ آپ کی قسمت کا حال بتائے۔ یہ عقیدے آج، اور ہمارے جناب جو سنڈے میگزین، ہفتہ وار جو رسالے، جریدے، اخبار نکلتے ہیں، اس کے اندر صفحے کے صفحے بھرے ہوتے ہیں، ستارے کیا کہتے ہیں، ستاروں کی گردش کیا کہتی ہے، آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے، ستاروں کے ذریعے مستقبل کی خبریں معلوم کرے، قسمت کے حال معلوم کرے۔ یار مسلمانوں کا حال ہے، اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ولا نوبہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ کسی ستارے کے طلوع یا غروب ہونے سے یا کسی مقام پر پہنچنے سے بارش ہوتی ہے۔ تو کیا معنی؟ کائنات کے نظام کے اندر ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا، اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں، اسلام کے اندر یہ عقیدہ نہیں۔ تو یہ زمانے جاہلیت کے لوگ، توہم پرست قسم کے لوگ، جن کے عقائد کے اندر کفر تھا، جن کے ایمان کے اندر، نظریے کے اندر شرک کی ملاوٹ تھی، یہ ان کے عقیدے تھے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام باطل نظریات اور عقائد کی تردید فرما ہے۔ تو اگر ہم ان توہم پرستی اور ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں، بدشگونی وغیرہ، چیزوں کو منحوس سمجھنا، لوگوں کو منحوس سمجھنا، جگہوں کو منحوس سمجھنا، توہم پرستی، بدشگونی اور اسی طرح سے نحوست رکھنے کا عقیدہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں، 3 کام کر لیں۔ پہلا کام، اس بات کے اوپر ہمارا پختہ ایمان ہو کہ ہمارا نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، نقصان دے، تو اس نقصان کو دور بھی وہی کرے گا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے، اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ قرآن ہے، نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، فرمایا اللہ اپنی جو رحمت اپنے بندوں کے لیے کھول دے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس رحمت کو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اذکار جو کرتے تھے، اس میں آپ کی یہ دعا ہوتی تھی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو چیز تو دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا ہے، جس چیز سے تو محروم کر دے کوئی دے نہیں سکتا ہے، اور اے اللہ بزرگی والے کی بزرگی تیرے ہاں کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر واضح الفاظ میں اس عقیدے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت کر رہے ہیں۔ پہلی چیز نفع نقصان اللہ کے ہاتھ، دوسری چیز اللہ کے اوپر توکل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کہہ دیجئے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ ان کو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اوپر آنے والی مصیبت اور تکلیف کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے ہمارے اوپر وہی مصیبت آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اے مسلمانوں اللہ پر توکل
توکل کرو اگر تم مومن ہو. اللہ پر توکل کرو. بندے کا اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ تکلیف وہی آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھی ہے، اور اللہ نے اگر نقصان نہیں لکھا مقدر میں تو وہ نہیں آ سکتا ہے. اور تیسری چیز، تقدیر پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. تقدیر پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. میرا جو فائدہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے کوئی اس سے مجھے محروم نہیں کر سکتا ہے، اور جو نقصان اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس نقصان سے پوری کائنات مل کر بھی مجھے نہیں بچا سکتی. تو یہ اگر عقیدہ ہوگا تو یہ توہم پرستی، بدشگونی، اور اسی طرح سے کبھی جانور کو دیکھ کر بندہ واپس ہو رہا ہے، کبھی پرندے کو دیکھ کر واپس ہو رہا ہے، کبھی کوئی آواز سن کر کام کو چھوڑ کر پیچھے بھاگ رہا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے عقیدے کو، ایمان کو مضبوط کریں، اور یہ جو توہم پرستی کے اوپر مبنی یہ جو خیالات ہیں ان کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں. اس لیے ایک مسلمان کی، سچے اور پکے مسلمان کی، موحد مسلمان کی زندگی میں بھی توہم پرستی کے اوپر مبنی یہ باطل نظریات، عقائد، خیالات، سوچ، اس کی ایک سچے مسلمان کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کو خالص کرنے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توہم پرستی، بدشگونی اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں عقیدے ایمان کے اندر خلل ڈالنے والی اور عقیدے ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قسم کی چیزوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.